والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى وبارك في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله وللرسول ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم علیہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بطور امتحان مجھے اور آپ کو بھیجا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم جانچ سکے، ان کا امتحان لے سکے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے اور کون زندگی کی ناقدری کرتے ہوئے ہمارے پاس اعمال بد اختیار کر کے ناکام ہو کر آتا ہے۔ کہ محنت کا مشقت دے خود دن دے، پکار نہ دے بل محنت پدی دنیا۔ عبد الرحمن بابا جی کہتے ہیں محنت اور مشقت وہ دین ہی کی ہے۔ اصل محنت بھی دین کے لیے، مشقتیں بھی دین کے لیے، تکالیف بھی دین کے لیے، سختیاں بھی دین کے لیے، مصائب بھی دین کے لیے، تکالیف بھی دین کے لیے، پریشانیاں بھی دین کے لیے، دکھ درد اور آلام بھی دین کے لیے، ہم اور غم بھی وہ دین کے لیے۔ میں اور آپ اگر یہ ساری چیزیں برداشت کریں گے تو یہ دین کے لیے برداشت کریں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تم گمان کرتے ہو جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، جنت میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے۔ پچھلوں کے احوال تم نے نہیں سنے، پچھلوں کے احوال تم نے نہیں پڑھے، پچھلوں کے احوال کا پتہ نہیں ہے تمہیں، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا نہیں پڑھا تم نے، ان کا نہیں سنا تم نے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ جھنجھوڑا گیا ان کو، تنگی میں، آسانی میں، خوشی، زلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا، اتنی آزمائشیں، اتنے امتحانات آئے ان کے اوپر۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا نبی اور پیغمبر اور اس کو ماننے والے دوست اس کے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، بول اٹھے وہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہ جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے، ان پر تکالیف آئی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
احسب الناس، لوگ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب تکلیف نہیں آئے گی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب امتحانات نہیں آئیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب مصائب نہیں آئیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ میں اور آپ کو اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی سمجھ کر جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ بھائی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، 5 وقت کی نماز ہم نے کیا پڑھ لی، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نماز بھی کیسے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو خیال صنم میں ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل کہیں اور، دماغ کہیں اور، ظاہر میں کہیں اور، جسمن کہیں اور، روحانی طور پر میں کہیں اور۔ یہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے، تیرا یہ جھکنا، یہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے۔ تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ادھر پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، سجدہ کہاں کر رہا ہے، پیشانی کہیں اور لگا رہا ہے، جسمن کہیں اور ہے، روحانی طور پر کہیں اور ہے، دل و دماغ تمہارا کہیں اور ہے۔ اس لیے ہماری نماز سے ہمیں فائدہ نہیں۔ نماز ادا ہو رہی ہے، فرائض سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ بس جس نے مغرب پڑھ لی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، جس نے عصر پڑھ لی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، جس نے آج ظہر پڑھ لی اس کے ذمے سے سب کچھ ختم ہو گیا، اس سے پوچھ نہیں ہوگی پھر۔ لیکن میری اور آپ نے سوچا ہماری نمازوں سے ہمارا بیمار کبھی ٹھیک ہوا؟ بھائی ہمارا بیمار ہماری نمازوں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ہمارے دم درود سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ہمارے قرآن کی تلاوتوں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمد سورت ہے جس کو پشتو میں اور آپ الحمد کہتے ہیں، یہ جو الحمد سورت ہے، یہ جو سورت الفاتحہ ہے، اگر اس کو بسم اللہ کے میم کو، بسم اللہ کے میم کو اگر لام کے ساتھ ملا کر 41 دفعہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اگر ایسے 41 دفعہ پڑھیں گے، کتنی دفعہ؟ 41 دفعہ اگر ایسے میں اور آپ پڑھ لیں گے، حضرت فرماتے حدیث میں اللہ کے نبی ہوا سید الصادقین، دنیا میں جتنے سچ بولنے والے ہیں ان سب کے سردار ہیں میرے اور آپ کے نبی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا مل جائے گی، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا مل جائے گی۔ ابھی آپ مجھے بتا دیں، آپ مریض پر 1000 دفعہ پڑھ لے، اثر نہیں ہوتا ہے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے بیٹے پر دم کیا، اثر نہیں ہوا، کہا مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے جس پر قرآن اثر نہ کرے۔ یہاں تو مولوی کتنا قرآن سناتے ہیں، یہاں تو علماء کتنا قرآن سناتے ہیں، کتنی احادیث سناتے ہیں، کتنی دین سناتے ہیں، کتنی دین کی باتیں سناتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے، اس لیے کہ سونے کی قدر تو سونار کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سب کچھ ایک ساتھ ایک جگہ، چھت کے نیچے پنکھے لگے ہوئے، ٹائل ماربل ہر چیز لگی ہوئی، لائٹیں، بجلی، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو گیا پھر روشنی ہو گئی، ہر چیز ہر سہولت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو۔ مولوی صاحب نکل کے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں اربوں اور کربوں روپے جیسی قیمتی باتیں میرے اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، فری میں مجھے اور آپ کو مل جاتا ہے، اس لیے قدر تھوڑی ہوگی۔ مجھے اور آپ کو تو سب کچھ فری میں مل گیا بھائی۔ قدر تو صحابہ اکرام سے پوچھنا چاہیے، قدر معلوم کرنے کے لیے تو صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، لیکن میں اور آپ تکلیف نہیں کرتے ہیں۔
صحابہ کی زندگی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صحابہ کی زندگی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کے لیے ہم نے مولویوں کو یہ کام سونپ دیا ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے بھی مولوی، صحابہ کی زندگی سمجھیں گے بھی مولوی، صحابہ کی زندگی بیان بھی مولوی کریں گے، صحابہ کی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے بھی مولوی۔ یہ سارے کام ہم نے مولویوں کے حوالے کر دیے، لہذا میں اور آپ ویسے کے ویسے رہ گئے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ مولوی صاحب کا کام ہے، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے۔ دین انبیاء اکرام کی میراث ہے۔ انبیاء اکرام ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے انبیاء اکرام، دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، دراہم چھوڑ کے نہیں جاتے، دنیا میراث میں چھوڑ کے نہیں جاتے، دین میراث میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور دین میں جیسا ایک مولوی شریک ہے ویسے ایک عام آدمی بھی برابر کا شریک ہے۔ آپ پر پابندی لگائی ہے کسی نے، آپ مولوی صاحب سے دین نہیں سیکھے، آپ مولوی صاحب سے مسائل نہیں سیکھے، آپ مولوی صاحب سے قرآن نہیں سیکھے، آپ مولوی صاحب سے ترجمہ نہ کرے، آپ مولوی صاحب سے تفسیر نہ پڑھے، آپ پر کوئی پابندی لگاتا ہے؟ ادھر فوجی کھڑے ہوئے، پولیس کھڑی ہوئی ہے یہاں پر، کیا بات ہے بھائی؟ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی بات، وقت نہیں ہے ہمارے پاس بھائی۔ ابھی آپ نے بھائی کے اعلان کو نوٹ کیا، بھائی نے کہا مختصر بات ہوگی، ادھر بھی جو بیچارہ کھڑا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا مختصر بات ہوگی۔ اگر کہہ دیں گے کہ مختصر نہیں ہوگی تو بیٹھے گا نہیں کوئی۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سجدے کرنے میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، ذکر اذکار میں بھی مزہ آئے گا، توبہ اور استغفار میں بھی مزہ آئے گا، دعاؤں میں بھی مزہ آئے گا۔ اب کسی چیز میں بھی مجھے اور آپ کو لذت نہیں مل رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا بھائی، باطن تبدیل نہیں ہو رہا ہے، روحانی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے۔ تقریریں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے کان لذت سے آشنا ہو چکے ہیں، تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے علماء کے بیانات سن لیتے ہیں، کان خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو جاتے ہیں اور پھر یوں بھول جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی سنا ہی نہیں تھا، نہ دین کے بارے میں، نہ ایمان کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ مذہب کے بارے میں، نہ مسلک کے بارے میں، نہ عقیدے کے بارے میں، نہ علماء کے بارے میں، نہ مساجد کے بارے میں، نہ مدارس کے بارے میں، نہ دینی مراکز کے بارے میں، نہ مبلغین کے بارے میں، نہ مدرسین کے بارے میں، نہ مجاہدین کے بارے میں، نہ علماء کے بارے میں، نہ صوفیہ کے بارے میں۔ ایسے ہم ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ہر چیز کا پتہ ہے، باقی ایمان کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، پیغمبر کا پتہ نہیں، اپنے نبی کا پتہ نہیں، اپنے رسول کا پتہ نہیں، میرے نبی کی کتنی ازواج مطہرات تھی یہ پتہ نہیں، میرے نبی کی کتنی اولاد تھی یہ پتہ نہیں، کتنے بیٹے تھے یہ پتہ نہیں، کتنی بیٹیاں تھی یہ پتہ نہیں، اور صحابہ خلفائے راشدین کتنے تھے یہاں تک پتہ نہیں ہے، پہلے نبی کون تھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، پہلے خلیفہ کون تھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، میں کس کے مسلک پر چل رہا ہوں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ محاذ میں کدھر سے جائے گا؟ ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر تو تربیت والا آدمی جائے گا، ادھر تو مولوی صاحب کی دو کڑوی باتیں مولوی صاحب کے خلاف منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے، ادھر دو باتیں بیان کر لے مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، ادھر پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے تم، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ گمان کرتے چھوڑ دیے جائیں گے یوں ہی، آزمائے نہیں جائیں گے، امتحانات نہیں آئیں گے ان کے اوپر، تکالیف نہیں آئیں گی؟ نہیں نہیں، بالکل آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، تمہیں نہیں، صرف تمہیں نہیں، صرف تمہیں نہیں آزمائیں گے، صرف تمہیں نہیں آزما رہے ہیں، صرف تم سے مطالبات نہیں کر رہے ہیں،
تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان سے بھی ہمارے مطالبات تھے. جس نے ہمارے مطالبات مانے ہم نے کامیاب کر دیا، جس نے ہمارے مطالبات کو نظر انداز کیا ناکام اور نامراد ہو گئے. دنیا میں بھی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں تو خسارہ ہی خسارہ، لیکن جو آنے والی زندگی ہے دنیا کے بعد وہ بڑی خطرناک زندگی ہے. میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی خطرناک زندگی آنے والی ہے. قبر کی زندگی آنے والی ہے بھائی. قبر کے بعد حشر آنے والا ہے اور حشر میں فیصلے ہونے والے ہیں. کوئی جنت میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا اس کا فیصلہ ہوگا. جنت میں جو جائے یہ فیصلہ ہونے والا ہے بھائی. خطرناک مراحل آنے والے ہیں میرے بھائی. ہم ایک جگہ بول رہے تھے یہ زیادہ یہ ذکر نہیں کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. منگریگو داسی خبریں مکہ ہوئی جاتی دا قیامت، دا مرگ، حشر، نشر، قبر، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اور رسول اللہ مبارک فرما رہے تحفۃ المؤمن الموت، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی تکالیف سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب سے ملنے چلا جاتا ہے. وہاں پر عیش عشرت آرام کے ساتھ سکون اور راحت کے ساتھ رہتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ڈر لگتا ہے اس لیے کہ میری اور آپ کی تیاری نہیں ہے. نہ قبر کی تیاری ہے، نہ حشر کی تیاری ہے، نہ نشر کی تیاری ہے، نہ قیامت کی تیاری ہے، نہ جنت کی تیاری ہے. میں اور آپ بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں. بے دینی میں ہم نے سارے حدود کراس کر دیے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کتاب کے اندر اللہ کا احسان ہے کہ آج مسلمان زمین کے اوپر موجود ہے. کچھ مل رہا ہو کھانے کے لیے یا نہیں، مسلمان کا موجود ہونا بھی اللہ کا احسان ہے اس دور کے اندر. ورنہ شیخ نے لکھا ہمارے اعمال، ہم اپنے اعمال میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، اعمال بد ہم نے اس قدر اختیار کر لیے، ہم نے اپنے تباہی کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا. ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسنے چاہیے، آگ کے شعلے ہمارے اوپر برسنے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں اور آپ اب بھی موجود ہیں. اللہ موقع دے رہا ہے. یہ میرے بندے ہیں، یہ توبہ کر لیں گے، یہ آ جائیں گے، یہ پلٹ جائیں گے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت ساری چیزیں ہم معاف کر دیتے، اللہ فرماتا ہے بہت سارے ہم معاف کر دیتے ہیں، اور ہم پکڑتے اس لیے، پکڑتے ہم اس لیے، پکڑ ہماری اس لیے ہوتی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ آ جائے ہمارا بندہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارا بندہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارا بندہ ہمارا بن جائے، ہمارا ہو جائے، ہم سے رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم سے تعلق اس کا مضبوط ہو جائے، ہمارے در پر آ جائے. یہ اس لیے ہم آزماتے ہیں اس کو. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دین کو اختیار کیجئے، ورنہ آنے والا زمانہ، آنے والا دور ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے. جو زمانہ گزر چکا ہے، جو دن اور راتیں گزر چکی ہے، جو سال و ماہ گزر چکے ہیں، آنے والے ماہ و سال، آنے والے دن رات اور آنے والا زمانہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں. یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مجھے اور آپ کو نہیں بیٹھنا ہے بھائی. اگر یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میں اور آپ بیٹھے رہے تو پھر بھائی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرا اور آپ کا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے روگردانی اختیار کر لی، اعراض کر لیا، میرے دین کو نہیں اپنایا، میرے نہیں ہوئے، میرے نہیں بنے، تو کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ختم کر دوں گا، میں مٹا دوں گا تمہیں، میں تباہ و برباد کر دوں گا تمہیں، میں ایسے کر دوں گا
تمہارا پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ دنیا میں آئے بھی تھے یا نہیں، سرے سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، ایسی قوم کو لے آؤں گا کہ اس کی مثال پھر دنیا میں نہیں ملے گی۔ اللہ تو کام لینے پر آتا ہے، کسی سے بھی اللہ کام لے لیتا ہے، اللہ میرا اور آپ کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، لہذا میں اور آپ اللہ کے محتاج ہر وقت ہے اور ہر وقت رہیں گے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ایام میں، آنے والے ماہ و سال میرے اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین بنائے، میری اور آپ کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ رفع دفع فرمائے، اور جو بے دینی معاشرے میں پھیل رہی ہے یا پھیل چکی ہے، اللہ اس بے دینی کو، اس گمراہی کو، اس ضلالت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ دین کا ماحول پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ دیندار لوگوں کا ماحول پیدا فرما دے، دینی فضا اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر قائم فرما دے، اور دینی فضا کے اندر دینی امور سر انجام دینے کی مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔